بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جنید بغدادی کو یہ مقام کیسے ملا؟ بہت ہی دلچسپ داستان آپ لوگوں کے لیے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، کسی زمانے میں بغداد میں جنید نامی ایک پلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پلوان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑا پلوان بھی اس کے سامنے زیر تھا، کیا مجال کہ کوئی اس کے سامنے نظر ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بادشاہ کی نظر میں اس کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید پلوان بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور و ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید کو میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کرے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے پلوانوں کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص کا جنید سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید پلوان کی شہرت ہی مجھے کھینچ کر لائی ہے، اور میں آپ پر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کا مقدر ہوتی ہے۔ جنید پلوان بڑی حیرت سے آنے والے اجنبی کی باتیں سن رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر سمجھانے کے باوجود یہ بضد ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا، اور پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جوں جوں قریب آتی گئی، لوگوں کا اشتیاق بڑھتا گیا۔ ان کا اشتیاق اس وجہ سے کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ دور دراز ملکوں سے بھی سیاح یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ بہت پر اسرار تھا اور اس پر ایک انجانی سی ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڑ آیا۔ جنید پلوان کی ملک گیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کا مانا ہوا پلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ اکھاڑے کے اطراف لاتعداد انسانوں کا ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ہمراہ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید پلوان بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس اسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید جیسے نامور پلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید پلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بہ لمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر محو حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں، لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتے، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنے کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی باتیں سن کر جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے جان ہو چکے ہیں۔ خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ سیدزادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے۔ آج خاندان نبوت کی لاج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملک گیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید پلوان کے جگر میں اتر گئے۔ اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ سیدزادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ
खतरा तुम्हारी खुशहाली के लिए देने के लिए तैयार हूँ। जुनेद फैसले दे चुका, इसके जिस्म की तवानाई अब सलब हो चुकी थी। अजनबी शख्स से पंजा आजमाई का ज़ाहरी मुजाहरा शुरू कर दिया। कुश्ती लड़ने का अंदाज जारी था, पैंथरे बदले जा रहे थे कि अचानक जुनेद ने एक दाव लगाया। पूरा मजमा जुनेद के हक में नारे लगाता रहा। जोशो खरोश बढ़ता गया। जुनेद दाव के जोहर दिखाता तो मजमा नारों से गूंज उठा। दोनों बाहम गुत्थम गुत्था हो गए। यकायक लोगों की पलकें झपकी। धड़कते दिल के साथ आंखें खुली तो एक नाकाबिले यकीन मंजर आंखों के सामने आ गया। जुनेद चारों शाने चत पड़ा था और खानदान नबूवत का शहजादा सीने पर बैठे फतह का परचम बुलंद कर रहा था। पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो चुका था। हैरत का तिलिस्म टूटा और पूरे मजमे ने शहजादे को गोद में उठा लिया। मैदान का फतह लोगों के सरों पर से गुजर रहा था। हर तरफ इनामों कराम की बारिश होने लगी। खानदान नबूवत का ये शहजादा बेश बहा कीमती इनामात लेकर अपनी पनाहगाह की तरफ चल दिया। इस शिकस्त से जुनेद का वकार लोगों के दिलों से खत्म हो चुका था। हर शख्स इन्हें हकारत से देखता गुजर रहा था। जिंदगी भर लोगों के दिलों पर सक्का जमाने वाला आज इन्हीं लोगों के तानों को सुन रहा था। रात हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। ईशा की नमाज से फारग होकर जुनेद अपने बिस्तर पर लेटा। इसके कानों में शहजादे के वो अल्फाज बार बार गूंजते रहे, आज मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेरी लाज रखी तो कल मैदान महशर में अपने नाना जान से अर्ज करके फतह कामरानी का ताज तुम्हारे सर पर रखवाऊंगा। जुनेद सोचता, क्या वाकई ऐसा होगा? क्या मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि हुजूर सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये ताज मैं पहनूंगा? नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं। लेकिन खानदान नबूवत के शहजादे ने मुझसे वादा किया है। आले रसूल का वादा गलत नहीं हो सकता। ये सोचते सोचते जुनेद नींद की आगोश में पहुंच चुका था। नींद में पहुंचते ही दुनिया के हजाबात निगाहों के सामने से उठ चुके थे। एक हसीन ख्वाब निगाहों के सामने था और गुंबदे खिजरा निगाहों के सामने जलवागर हुआ, जिससे हर सिमत रोशनी बिखरने लगी। एक नूरानी बस्ती जलवा फरमा हुई, जिसके हुस्नो जमाल से जुनेद की आंखें खैरा हो गईं। दिल कैफो सुरूर में डूब गया। दरो दीवार से आवाजें आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जुनेद समझ गए ये तो मेरे आका हैं, जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। कदमों से लिपट गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जुनेद उठो, क़यामत से पहले अपनी किस्मत की सरफराजी का नजारा फौरन करो। नबी जादों के नामूस के लिए शिकस्त की जिल्लतों का इनाम क़यामत तक कर्ज रखा नहीं जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह करामत की दस्तार लेकर आया हूँ। आज से तुम्हें अरफानो तकरीब के सबसे ऊंचे मकाम पर फायज किया जाता है। तुम्हें औलिया कराम की सरवरी का एजाज मुबारक हो। इन कलामात के बाद हुजूर सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुनेद पहलवान को सीने से लगाया और इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में जुनेद को क्या कुछ अता किया, क्या इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि जब जुनेद नींद से बेदार हुए तो सारी कायनात चमकते हुए आईने की तरह इनकी निगाहों में आ गई थी। हर एक के दिल जुनेद के कदमों पर निसार हो चुके थे। बादशाह वक्त ने अपना कीमती ताज सर से उतारकर इनके कदमों में रख दिया था। बगदाद का ये पहलवान आज सैयद ताइफा सीना हजरत जुनेद बगदादी के नाम से सारे आलम में मशहूर हो चुका था। सारी कायनात के दिल इनके लिए झुक गए थे। तो नाज़रीन, ये था वो मुकाम जो हजरत जुनेद बगदादी को आले रसूल की इज्जत करके मिला। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।